بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس ویڈیو کا امید سے آغاز کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ اسلامی ماہ مبارک رمضان المبارک کا چل رہا ہے، اس میں میری یہی کوشش جاری ہے کہ میں آپ کو ان تمام اسلامی واقعات کے بارے میں بتاؤں کہ جن کا اسلام کے ساتھ اور تاریخ کے ساتھ گہرا تعلق ہو، اور اس میں واقعات بھی شامل ہیں اور ان عظیم لوگوں کی وفات بھی شامل ہیں جن کا اسلام سے تعلق تھا۔ ناظرین، آج ایک ایسی ویڈیو لے کر میں آپ کے میں حاضر ہوا ہوں جس میں میں آپ کو ایک سیرت کے بارے میں بتاؤں گا جن کی وفات اس ماہ مبارک میں ہی ہوئی تھی۔ ناظرین، وہ شخصیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیٹی یعنی حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ ناظرین، اس میں ہم جاننے جا رہے ہیں کہ ان کی پیدائش اور وفات اور زندگی کیسی تھی، کیونکہ ناظرین ان کی حیات مبارکہ کے بارے میں ہمیں جاننے کو اور دیکھنے کو بہت طویل سے نہیں ملتا، جیسا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی ذات کے بارے میں ملتا ہے، لیکن ناظرین ان کے بارے میں مجھے جتنی بھی معلومات حاصل ہوئی میں وہ سب آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں۔ ناظرین، ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سب لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے 4 بیٹیوں سے نوازا اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صاحبزادی تھی۔ آپ کے والد محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا سلسلہ نسب یوں ہے: حضرت رقیہ بنت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا۔ اور ناظرین، والد محترمہ حضرت ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی طرف سے ان کا سلسلہ نسب یوں ہے: حضرت رقیہ بنت ختیجہ الکبری بنت خلید بن اسد بن عبد العزا بن کثیر۔ اور ناظرین، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے سے 7 سال پہلے پیدا ہوئی، اور ناظرین اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 33 برس کے قریب تھی۔ اور ناظرین، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے صرف 3 برس چھوٹی تھیں، اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا عرب کے مشہور شہر مکہ میں پیدا ہوئیں۔ ناظرین، یہ عرض نبوت وہ مقام تھا جو بڑے بڑے انبیاء کی جائے پیدائش ہے، یعنی ناظرین یہ بیت اللہ کی جگہ تھی جس کی بنیادیں آپ رضی اللہ عنہ ہی کے بزرگوں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے اللہ کے حکم سے رکھی تھیں۔ ناظرین، بیت اللہ کے قریب الحجر کے ایک مکان میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا نے آنکھ کھولی تھی، اور ناظرین یہ خدائی منشا تھا کہ یہ بانصیب بیٹی با اقبال گھرانے میں پیدا ہوئی، جہاں عرب کے دستور سے ہٹ کر نہایت محبت کرنے والے والدین موجود تھے کہ ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی والدین بیٹیوں کے ساتھ اتنی محبت اس دور میں نہیں کرتے تھے۔ اور ناظرین، آپ کے بڑے بھائی قاسم تھے جن کا انتقال کم عمری میں اس وقت ہوا جب وہ چلنے کے قابل بھی نہ تھے، یعنی عام زبان میں کہا جائے تو وہ رڑا کرتے تھے۔ ناظرین، انہی کے نام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی۔ ناظرین، پھر قاسم کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن زینب تھیں، جن کے بعد پھر ایک اور بھائی عبداللہ کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس لحاظ سے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی اولاد تھیں۔ ناظرین، بعض جگہ پر تو یہ بھی ذکر آیا ہے کہ حضرت عبداللہ حضرت رقیہ کے بعد پیدا ہوئے تھے، تو اس روایت کے مطابق پھر آپ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری اولاد بنتی ہیں۔ اور ناظرین، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی شفیق اور مہربان باپ تھے، تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اولاد سے محبت کا غیر معمولی واقعہ ایک شخص نے دیکھا، تو اس نے دوسروں سے بیان کیا کہ میں نے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر بچوں سے پیار و محبت کرنے والا کوئی دوسرا نہیں دیکھا۔ گو کہ ناظرین، ہم یہ بات جانتے ہیں، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی میں یتیم ہونے کی وجہ سے ماں باپ کی شفقت سے محروم تھے، مگر انہوں نے اپنے بچوں کو بے انتہا پیار، محبت اور عزت دی۔ وہ اپنے بچوں کو چومتے اور انہیں عزیز رکھتے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محبت سے ان کی بیٹی رقیہ نے بھی خوب حصہ پایا، اور ناظرین حضرت رقیہ نے
اپنی زندگی کا ابتدائی دور آرام و راحت میں گزارا اور شروع ہی سے انہوں نے گھر میں مذہبی ماحول ہی دیکھا۔ نرمی اور محبت کی اس فضا میں غیر معمولی نمونے آپ رضی اللہ عنہ بچپن ہی میں دیکھتی رہیں۔ ناظرین، آپ رضی اللہ عنہ کے والد محترم یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے پینے کا سامان لے کر ایک تاریک و تنگ غار میں عبادت کرتے رہتے، اور آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ چونکہ مالدار خاتون تھیں، اس لیے بچپن میں آپ رضی اللہ عنہ کو امیر گھرانے کی آسائش حاصل رہی۔ ناظرین، آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت کے لیے گھر میں اس وقت لونڈیاں بھی موجود تھیں، اور حضرت ختیجہ نے قبا کی ایک لونڈی سلمہ کو اپنی اولاد کی خدمت کے لیے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ ناظرین، یہ لونڈی جیسا کہ امیر گھرانوں میں رواج ہوتا ہے گھر میں بچوں کو کھلاتی پلاتی تھیں، لیکن ناظرین لونڈیوں کے باوجود بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا خود بھی اپنے بچوں کی ذمہ داری ادا کرتی، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنا تمام مال و اسباب گھریلو ضروریات کو بلا طاق رکھتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دے دیا کہ وہ جس طرح چاہیں اس کو خرچ کریں، اور ناظرین اس طرح مال و آرام اور سائش کا دور پھر ان کی زندگی سے ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ناظرین وہ وقت آتا ہے کہ جب آپ کا نکاح کیا گیا، اور آپ کا پہلا نکاح، یعنی ناظرین پہلے نکاح کہنے سے مراد ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کے 2 نکاح مبارک ہوئے تھے۔ اس میں سے پہلا نکاح آپ کا عتبہ بن آپ کا ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا تھا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا بیٹا تھا۔ اور ناظرین جب ابو العاص جو بنو عبد الاعلیٰ بن عبد الشمس بن مناف میں سے تھے، حضرت رقیہ کی بڑی بہن یعنی حضرت زینب کی شادی ان سے ہو گئی، تو بنو ہاشم کو خیال آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیٹیوں یعنی حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کے نکاح بھی کہیں دوسرے قبیلوں میں نہ ہو جائیں، اس لیے حضرت زینب کے نکاح کے تھوڑا ہی عرصے بعد ہی بنو عبد المطلب کے کچھ لوگ حضرت ابو طالب کو ساتھ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جب حاضر ہوئے تو اس کے بعد جناب ابو طالب نے بات شروع کی اور کہا کہ اے بھتیجے، آپ نے زینب کا نکاح ابو العاص سے کر دیا ہے، بے شک وہ اچھا داماد اور شریف انسان ہے، مگر آپ کے ذات کہتے ہیں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خدیجہ کی بہن خالہ کے بیٹے کا حق ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارا بھی حق ہے، اور حسب نسب اور شرافت میں بھی ہم اس سے کم نہیں۔ اس پر ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، اور پوری بات سننے کے بعد فرمایا، اے چچا، قرابت داری اور رشتہ داری سے تو انکار نہیں، لیکن آپ مجھے سوچنے کا تو موقع دیجیے۔ اور آخر کار ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے مشورے سے اور بیٹیوں کی رضامندی سے یہ نکاح کروا دیا، اور پھر حضرت ام کلثوم کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عقبہ سے ہو گیا۔ اس کے بعد ناظرین جب نکاح ہو گیا تو اکثر ہی ان کے گھر میں لڑائی رہتی تھی، کہ ناظرین ابو لہب کی بیوی ام جمیل بہت چرب زبان، بد مزاج، سنگ دل اور بد اخلاق عورت تھی، اور ناظرین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو مشرکین نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر مسلمانوں پر ظلم و ستم بھی شروع کر دیے۔ اور ناظرین جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ابو لہب اور اس کی بیوی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچانے میں پیش رہتے تھے، تو ابو لہب کی مذمت میں جب سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا، جب تک تم محمد کی دونوں بیٹیوں کو طلاق نہ دو گے میرا سر تمہارے سر سے جدا رہے گا۔ چنانچہ ناظرین دونوں لڑکوں یعنی عتبہ اور عتیبہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں یعنی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی۔ اور ناظرین یہ پہلی بڑی تکلیف تھی جو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کو اسلام کی راہ میں اٹھانی پڑی، اور اسی پر ناظرین حضرت قاضی اعاظ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ بن ابو لہب کے لیے ان الفاظ میں بد دعا فرمائی، اے اللہ تو اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے۔ چنانچہ ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی، اور بعد میں جا کر اسے ایک شیر نے پھاڑ کھایا تھا۔ ناظرین محققین و مورخین کا اس میں اختلاف ہے کہ جس کو شیر نے پھاڑ کھایا تھا وہ عتبہ تھا
یا عتیبہ، ناظرین جو بھی تھا یہ ذکر ہوا اور یہ واقعہ بھی پیش آیا۔ اس کے بعد ناظرین حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور آپ کی دوسری بہنوں نے اپنی والدہ کے ساتھ ہی اسلام قبول کر لیا، اور یہ اس تعلیم و تربیت، خوش اخلاقی اور شفقت کا نتیجہ تھا جو بچپن سے آپ رضی اللہ عنہ کے ذہن میں بسی ہوئی تھی۔ اور ناظرین جب حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح ختم ہو گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے حضرت عثمان غنی کا رشتہ تجویز کیا۔ ناظرین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خاندان قریش کے ایک اعلیٰ نسب اور باحیا انسان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جاہلیت میں بھی عزت عطا فرمائی تھی، اور ان کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی جا ملتا تھا، اور آپ رضی اللہ عنہ خوبصورت اور خوبصورت نوجوان بھی تھے، اور آپ کا شمار مکہ کے امیر ترین لوگوں میں بھی ہوتا تھا۔ وہ ایک نہایت صالح نوجوان بھی تھے۔ جب انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے ذریعے اسلام قبول کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی دمادی کے لیے منتخب فرمایا۔ ناظرین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اپنی دلی خواہش بھی یہی تھی۔ چنانچہ ناظرین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ ہی میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کروا دی، اور شادی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کو عثمان کا خیال رکھنے اور احسن سلوک کرنے کی نصیحت فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اپنے اخلاق میں دوسرے صحابہ کی نسبت مجھ سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ ناظرین یہ الفاظ گو کہ حضرت رقیہ کے لیے بہت تسکین کا باعث ہوئے ہوں گے، مگر یہ فکر محض دل جوئی کے لیے نہیں کہے گئے تھے بلکہ ان میں حقیقت بیان کی گئی تھی۔ ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عجیب بات لوگوں کو بتائی جو بعد میں پوری بھی ہوئی، اور اسی بات سے منسلک ناظرین ایک حدیث میں ذکر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ احد پہاڑ پر چڑھے ہوئے تھے کہ پہاڑ لرزنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پاؤں پہاڑ پر مارا اور فرمایا احد ٹھہر جا، تم پر کوئی اور نہیں بلکہ ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ اور ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کئی سال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، اور اس طرح یہ بات بھی پوری ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس پہاڑ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں۔ ناظرین واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی مزید زندگی کے بارے میں، کیونکہ ناظرین حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ ایک نیک بخت اور خوش نصیب تھیں۔ جس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کو ناز و نام سے پالا تھا، اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی آپ کو بڑے آرام سے رکھا، اور شادی کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک خادمہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرایا کرتی تھیں حضرت رقیہ کو دے دی۔ ناظرین یہ ایک دوسرے کی قدر و عزت، محبت و وفا، فرائض کی ادائیگی، حسن معاشرت، خاندانی وجاہت، تقویٰ، دینداری اور پاکیزگی و حیا میں یہ جوڑا اپنی مثال ہی آپ تھا۔ ناظرین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کی خوبیوں کی بہت تعریف فرمایا کرتے تھے۔ اسی پر ناظرین ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ رقیہ اپنے ہاتھوں سے حضرت عثمان کا سر دھو رہی تھی۔ ناظرین یہ بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ باوجود آسائشوں کے بھی حضرت رقیہ اپنے شوہر کی خدمت خود کیا کرتی تھیں۔ ناظرین اسی سے آج کل کی لڑکیوں کو اور عورتوں کو دیکھنا چاہیے، کتنی آسائشیں نہ بھی ہونے کے باوجود بھی اپنے شوہروں کی خدمت کرنا اپنے اوپر جائز نہیں سمجھتی۔ ناظرین اس کے بعد قریش کے مظالم حد سے بڑھ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور حضرت رقیہ بنت محمد وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں سب سے پہلے مکہ سے حبشہ ہجرت کی۔ ناظرین یہ ہجرت 590 میں ہوئی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کی حبشہ ہجرت پر فرمایا ابراہیم اور لوط کے بعد عثمان پہلے ایسے شخص ہیں جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی۔ ناظرین آپ رضی اللہ عنہ کی حبشہ ہجرت کر جانے کے کئی روز بعد تک جب سیدہ کی کوئی اطلاع نہ ملی تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد پریشان ہوئے، اور مکہ سے باہر تشریف لے جا کر آنے جانے والے مسافروں سے پوچھتے
تو ایک روز ایک عورت نے کہا کہ میں نے ان کو حبشہ میں دیکھا ہے۔ تو ناظرین اس عورت کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کا ساتھی ہو۔ پھر ناظرین حضرت عثمان اور حضرت رقیہ نے تقریباً 7 یا 8 سال کا عرصہ حبشہ ہی میں گزارا، اور یہ حبشہ ہی تھا جو مسلمانوں کے لیے پہلا امن کا گھر بنا دیا گیا، اور یہ حبشی قوم ہی تھی جس کی سرپرستی میں مسلمان پہلی مرتبہ کسی جگہ مذہبی آزادی کے ساتھ پھرتے اور رہتے تھے۔ اور ناظرین حضرت رقیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی صاحبزادی تھیں جنہوں نے اسلام کی اس پہلی ہجرت کی توفیق پائی، اور آپ رضی اللہ عنہا اپنی مہربان اور شفیق والدہ نیز دوسرے گھر والوں سے جدائی کا زخم لیے دوبارہ ملنے کی امید میں صبر سے وقت گزارتی رہیں۔ مگر ناظرین افسوس کہ 11 رمضان المبارک ہجرت مدینہ سے 3 سال قبل حضرت رقیہ کی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا انتقال فرما گئیں۔ پھر مکہ میں دوبارہ اپنی والدہ کے ساتھ رہنا سیدہ رقیہ کو نصیب ہی نہ ہوا، اور ناظرین حضرت خدیجہ کی وفات کے وقت حضرت رقیہ کی عمر محض 17 سال ہی تھی۔ اور پھر ناظرین حبشہ میں جب ایک عرصہ تک قیام کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی کو خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے والے ہیں، تو آپ رضی اللہ عنہ حضرت رقیہ اور بعض دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مکہ واپس آ گئے۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا تو آپ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کے ساتھ مدینہ ہجرت کر گئیں۔ ناظرین اسی طرح ایک اور انفرادی اعزاز جو آپ کو ملا وہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ واحد صاحبزادی ہیں جنہوں نے 2 ہجرتوں کا شرف حاصل کیا، اور ہجرت مدینہ کے وقت حضرت رقیہ کی عمر تقریباً 20 سال کے قریب تھی۔ ناظرین حبشہ اور مدینہ ہجرت کرنے والے صحابہ و صحابیات اصحاب الہجرتین کہلاتے ہیں۔ پھر ناظرین حضرت رقیہ اور حضرت عثمان مدینہ میں حضرت اویس بن ثابت کے گھر ٹھہرے، اور اسلام کے مشہور شاعر حسان بن ثابت آپ ہی کے بھائی تھے۔ اور پھر ناظرین کچھ عرصے بعد ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے، اور اسی پر ناظرین اللہ کی یہ ایک اور عنایت تھی کہ حضرت رقیہ نے اپنی زندگی کے آخری سال اپنے وطن میں عزیزوں کے ساتھ گزارے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس صاحبزادی کا حال دریافت کرنے مکہ کے گرد و نواح میں پھرتے تھے اب وہ آپ کے ہمسائے میں رہنے لگی تھیں۔ اور ناظرین حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا کو بھی چند سال اپنی بہن کے ساتھ گزارنے کا موقع مل گیا۔ ناظرین محض 2 ہجری میں حضرت رقیہ کو ایک بیماری جسے چیچک کہتے ہیں وہ نکل آئی۔ ناظرین یہ دراصل ایک دانوں کی شکل ہوتی ہے۔ ناظرین یہ دانے نکلنے سے انہیں شدید تکلیف تھی، اور ناظرین یہ بالکل وہ زمانہ تھا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ اور ناظرین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت غزوہ بدر کے لیے روانہ ہوئے تو اس وقت حضرت رقیہ شدید بیمار تھیں، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو غزوہ بدر میں جانے سے روکا اور سیدہ رقیہ کی تیمارداری کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے عوض اللہ تعالیٰ انہیں جہاد میں شریک ہونے کا اجر بھی دے گا اور مال غنیمت میں سے انہیں حصہ بھی ملے گا۔ اور ناظرین ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے مقام پر ہی تشریف فرما تھے کہ حضرت رقیہ 20 دن کی شدید علالت کے بعد وفات پا گئیں۔ ناظرین وفات کے وقت آپ کی عمر محض 21 سال ہی تھی۔ ناظرین عین اس وقت جب قبر کی مٹی آپ پر ڈالی جا رہی تھی تو حضرت زید بن حارثہ بدر سے فتح کی خبر لے کر مدینہ پہنچے، اور ناظرین حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے وہ پہلی صاحبزادی تھیں جنہیں اتنی شرفوں کے بعد یہ بھی نصیب ہوا کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پائی۔ ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کی وفات کی اطلاع پا کر آپ بے حد غمگین ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور مدینہ واپس تشریف لا کر حضرت رقیہ کی قبر پر پھر آپ تشریف فرما ہوئے، اور وہاں پر جا کر فرمایا کہ
عثمان بن مظعون جا چکے، اب تم بھی ان سے جا ملو۔ ناظرین، مہاجرین میں حضرت عثمان بن مظعون پہلے صحابی تھے جنہوں نے مدینہ میں انتقال کیا، اور اس المناک موت کا غم نہ صرف ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی صاحبزادیاں بھی اپنی بہن کی جدائی پہ بے حد غمگین تھیں۔ چنانچہ ناظرین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بارے میں تو بیشتر کتابوں میں یہ آتا ہے کہ جب اپنی بہن کی قبر پر آپ تشریف لائیں تو قبر کے کنارے پر بیٹھ کر رونے لگیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر مبارک سے آپ کے آنسو پونچھتے جاتے تھے، لیکن آپ کے آنسو رکتے نہ تھے۔ اور ناظرین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی بیوی کی جدائی میں بے حد غمگین تھے، اور حضرت رقیہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آپس میں بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ لوگ ان کی مثالی تعلقات کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ان سے بہتر میاں بیوی کسی انسان نے نہیں دیکھے۔ ناظرین، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آپ کی فکر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب 2 ہجری میں حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ربیع الاول کے مہینے ہی میں حضرت عثمان کا نکاح اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم سے کر دیا۔ نظم مشیت الہی سے ان کو 6 سال حضرت عثمان کی خدمت کرنے کا موقع ملا۔ ناظرین، حضرت عثمان غنی اتنے نیک فطرت تھے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے مقبول تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عثمان کی فرزندی پر فخر ہے، اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتیں تو میں یکے بعد دیگرے ہر لڑکی کے انتقال پر حضرت عثمان کے نکاح میں دوسری دے دیتا۔ اور ناظرین، حبشہ کی ہجرت کے بعد حضرت رقیہ اور حضرت عثمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے عبداللہ سے نوازا، اور یہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا نواسہ تھا۔ ناظرین، حضرت عثمان کی کنیت ابو عبداللہ اسی کے نام پر تھی۔ ناظرین، حضرت عبداللہ کی عمر ابھی 6 سال ہی تھی کہ ایک دن ایک مرغ نے ان کی آنکھ میں چونچ ماری، جس سے تمام چہرہ ان کا مطروب ہو گیا، اور اس تکلیف کی وجہ سے انہوں نے جمادی الاول 4 ہجری میں وفات پائی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے کی نماز جنازہ پڑھائی، اور ان کے والد یعنی حضرت عثمان غنی نے ان کو پھر قبر میں اتارا۔ ناظرین، عبداللہ کے بعد حضرت رقیہ کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ناظرین، حضرت رقیہ خوبرو اور موزون دام تھیں، زرقانی میں ہے وہ نہایت خوبصورت تھیں۔ نہ صرف خوبصورت تھیں بلکہ خوبصیرت بھی تھیں۔ آپ حیادار، پاکدار اور نفیس طبیعت کی مالکہ تھیں۔ آپ نے عصمت و پرہیزگاری، قاعدہ و تقویٰ، نفاست و طہارت، شرم و حیا، میت و غیرت اور دیگر اوصاف کریمہ اور اخلاق عالیہ و ورثے میں پائے تھے۔ اور ناظرین، ایک قابل احترام ہستی جو مختصر و بابرکت زندگی لے کر اس دنیا میں آئیں، انہوں نے اس مختصر سی زندگی میں بھی اسلام کی خاطر قربانیوں کی توفیق پائی، اور آپ نے صبر و استقامت سے زندگی گزاری۔ تکالیف کے ساتھ ساتھ خدائی نصرت اور انعامات ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے۔ آپ کا ایک عظیم نشان فرزندان ابو لہب کی ذلت و خواری تھی، انہوں نے محض آپ کے قبول اسلام کی وجہ سے آپ سے رشتہ توڑا۔ پھر ناظرین، جو نیا رشتہ حضرت عثمان غنی سے آپ کا ہوا وہ پورے عرب میں مثالی کہلاتا تھا۔ غرض ناظرین، یہ بات ہمیں یہ سبق بھی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کی گئی قربانیاں کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ کسی کا احسان اپنے پر نہیں رکھتا، وہ غیور ہے، ہمیشہ بڑھا کر لٹاتا ہے۔ بس ناظرین، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان نیک سیرت صحابیات کی روشن تصویر ذہن میں رکھیں اور ان پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ ناظرین، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے درجات بلند کرے اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہو۔ ناظرین، یہ تھی وہ حضرت رقیہ بنت محمد کی زندگی جس میں نے آپ کو مختصر باتوں کے بارے میں بتایا، اور اس سے ناظرین ہمیں حضرت عثمان غنی کی اہمیت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں تھی وہ بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتیں اور ان کا انتقال ایک کے بعد ایک ہوتا تو میں انتقال کرنے والی کے بعد آنے والی ہر بیٹی کو آپ کے نکاح میں دے دیتا۔ ناظرین، اسی پر اس ویڈیو کا اختتام کروں
کروں گا کہ آپ کو حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے جڑی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار بھی ہوتا ہوں کہ اگر اس کو بیان کرتے ہوئے میرے منہ سے نہ چاہتے ہوئے کچھ غلط الفاظ نکلے ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے معافی فرمائیں گے۔ تو پھر ناظرین، اسی پر اس ویڈیو کا اختتام کروں گا کہ آپ کو یہ آج کی میری معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہوئی تو میری حوصلہ افزائی بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور کمنٹ سیکشن میں بھی اپنی رائے کا اظہار ہمیں ضرور دیا کریں کہ آپ کو آنے والے دنوں پر کن کن اور کس کس موضوعات پر ویڈیوز دیکھنی ہے، وہ دینی ہو، تاریخی ہو یا دنیاوی۔ ناظرین، پھر ملیں گے اس سے اگلی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں مجھے یاد رکھ۔ اللہ حافظ۔